مومن ان کو کہیں دنیا میں واپس جاؤ، وہاں سے یہ نور ملتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پیغمبر جو ہے، رسول یا نائب رسول، یہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن کو آپ یعنی اس کی گرامر آپ پڑھ لیں گے، اس کے ترجمے کو پڑھ لیں گے، اس کی تفسیر پڑھ لیں گے، لیکن جو قرآن تو آپ کو اپنے دل پہ نازل کرنا ہے، دل پہ، وہ پھر جو ہے وہ ایک صاحب قرآن ہی ایسا کر سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہمیں شیخ کامل کی کوئی ضرورت ہے؟ تو دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور شیخ کامل کا مطلب کیا ہے؟ رہنما۔ یعنی اگر آپ ایسا کہیں کہ بھئی ہمیں کسی استاد کی ضرورت ہے یا کسی دین میں رہنمائی کی ضرورت ہے، تو یہ سوال ایک سے ہی سوال ہے۔ اب دیکھیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو پہلے رہنمائی کرنے والا ہے، قرآن سے پہلے رہنما آیا ہے، استاد آیا ہے۔ تو یہ ایک بات بھی نوٹ کر لیں، اور یہ تقریباً یہ 1,24,000 کم و بیش یہ کون تھے؟ یہ رہنما تھے، استاد تھے، جو نام بھی دے لیں آپ۔ دیکھیں، کتاب کافی نہیں ہوتی رہنمائی کے لیے، صرف کتاب کافی نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی تو نظام چلتا کتاب سے، اللہ تعالیٰ کتاب سے نظام چلوا لیتا۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا۔ کوئی قوم ہوتی، بس اس کے پاس ایک کتاب آ جاتی، اس میں ہدایات ہوتی، اس پہ لکھا ہوتا کہ یہ ہے ساری ہدایت، ساری یہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ ایسا نہیں ہوا ہے نا۔ استاد آیا پہلے، پھر دیکھیں، پہلے تو آپ پیغمبر کو دیکھیں نا، پیغمبر کیوں آتا ہے؟ پیغمبر بشیرم و نذیرن، اور خبردار کرنے والا ہوتا ہے، ڈرانے والا ہوتا ہے۔ اور یہ مطلب ایک ایسا سوال ہے کہ مطلب ایک بچہ مثال کے طور پہ آپ کا FSC پاس کر لی، 12ویں جماعت میڈیکل میں، پھر اس کو ڈاکٹری کی کتابیں دے دی جائیں کہ یہ لو پڑھو، اور 5 سال میں تم سے ہم امتحان لیں گے۔ اگر ممکن ہوتا ہے ایسا، کیونکہ 12 سال کا بچہ انگلش پڑھ لیتا ہے، کتابیں پڑھ سکتا ہے، ذہن بھی برابر ہو جاتا ہے، تو کیا کوئی ایسا سسٹم ہے دنیا میں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ مطلب تھوڑی سی سوچ کی بات ہے نا۔ موضوع تو ہم نے یہی لکھا ہے کہ کیا ضرورت ہے، استاد کی کیا ضرورت ہے، کتاب کافی ہے۔ تو سوچنا ہے۔ بہرحال میں آپ کو پیغمبر کی بات کروں۔ دیکھیں، انسان کی فطرت میں ہے نقل، انسان نقال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے۔ تو ہماری فطرت بھی اس نے بنائی ہے، اور اس میں نقل کی ایک فطرت ہے۔ آپ دیکھ لیں، چھوٹے بچے بڑوں کی نقل اتارتے ہیں، چھوٹی بچیاں نقاب کر لیتی ہیں، امی کی جوتے پہنتی ہیں، اور عام طور پہ بچے یعنی نقل اتارتے ہیں۔ پیروڈی کسے کہتے ہیں آپ؟ نقل، یہ عام طور پہ ہے۔ اچھا، بہرحال یہ فطرت میں ہے نقل۔ اللہ نے یہ معاملہ آسان کر دیا ہے، اپنا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ قرآن میں ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ تو ظاہر ہے، دیکھیں،
اللہ کا راستہ ہے. اگر کوئی اللہ کے راستے پر چل رہا ہے اللہ کا بندہ اور آپ سے سینئر ہے, تھوڑا سا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے بھی ساتھ لے چلو, مجھے بھی راستہ دکھاؤ. یہ سوال کریں گے آج کے جو منافق ہیں, جن کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے, وہ یہ سوال کریں گے قیامت کے دن جب مومن, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ مومن کے سامنے اس کا نور آگے اور بائیں کی طرف, یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم, ان کا نور جو ہے ان کے سامنے اور دائیں طرف ہوگا. پھر منافق جو ہے, منافق کون ہے؟ جو طالب دنیا ہے, اللہ کے طالب نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ دین تو اللہ کا ہے, اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے, قرآن بھی اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے. جو زبان سے کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں پھر اللہ کے راستے پر نہیں چلتا یا چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ دو رخا ہے, دو منہ والا ہے. زبان سے کہتا ہے کہ ہاں میں کروں گا لیکن چلتا نہیں ہے. تو منافق یہی ہوتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ نہیں ہوتا. تو بہرحال تو قرآن میں وہ تذکرہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ منافق, یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, ایمان والوں سے منافق جو ہیں ان کے پیچھے ہوں گے, وہ اندھیرے میں ہوں گے, وہ روشنی میں ہوگا. تو وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم, ہمیں بھی ذرا یہ روشنی دکھاؤ, ہم بھی یہ تمہارے پاس جو روشنی ہے اس سے رہنمائی لیں. تو ان سے پھر کہا جائے گا کہ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, یہ نور یہاں سے تو ہم نہیں لائیں, یہ تو دنیا سے لائیں. مومن ان کو کہیں گے دنیا میں واپس جاؤ, وہاں سے یہ نور ملتا ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پیغمبر جو ہے, رسول یا نائب رسول, یہ ضروری ہے, کیونکہ قرآن کو آپ یعنی اس کی گرامر آپ پڑھ لیں گے, اس کے ترجمے کو پڑھ لیں گے, اس کی تفسیر پڑھ لیں گے, لیکن جو قرآن تو آپ کو اپنے دل پہ نازل کرنا ہے, دل پہ, وہ پھر جو ہے وہ ایک صاحب قرآن ہی ایسا کر سکتا ہے. کیونکہ اقبال نے بھی کہا ہے نا, بس ایک شعر والی بات ہے لیکن صحیح ہے, جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. جب تک یہ تمہارے دل پہ نازل نہ ہو تو یہ تفسیریں اور یہ تمہارا گرہ نہیں کھول سکتی. آپ دیکھ لیں, عام تفسیر پڑھیں, آپ کو کچھ مزہ نہیں آئے گا, کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات, قرآن کا وہ مزہ نہیں آتا. بہرحال دیکھیں, تربیت کی ضرورت ہے, انسان کو تربیت کی ضرورت ہے, یہ تو عام بات ہے. والدین پہلی تربیت گاہ ہوتے ہیں, جیسے والدین ہوتے ہیں ویسی تربیت ہوتی ہے. تو تربیت کا محتاج ہے انسان. ایک میں بات کر رہا تھا نقل کی, انسان نقال ہے, اس کی فطرت میں نقل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس کے لیے آسان بنا دیا ہے کہ اس کے لیے ایک نمونہ بنا دیا ہے. نمونہ رسول, جو رسول کا نمونہ ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. پھر بات اس سے بھی بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری نقل کرو. موضوع تو یہی ہے نا کہ ایک نمونے کی کیا ضرورت ہے. شیخ کامل کیا ہوتا ہے؟ نمونہ ہوتا ہے. نمونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ نمونے میں سارا وہ ہے کمال. اللہ نے رکھا ہے یہ چیز, آسان کر دی کہ بھئی جس طرح اور لوگ زندگی گزار رہے ہیں, یہ جو میرا رہبر میرا رسول آپ کے سامنے زندگی گزار رہا ہے, اس کو دیکھو, اس کے چلو ٹھیک. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ کام چلتا ہے آگے. آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
زندگی کو دیکھ لیں، یعنی قرآن 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن صحابہ تو جو مسلمان ہوئے مکے میں وہ تو پہلے دن سے صاحب ایمان تھے، بس وہ رسول کو دیکھتے تھے، ان کی نقل کرتے تھے، جیسی نماز وہ پڑھتے تھے یہ بھی پڑھتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم